اگر کربلا میں حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آج حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا ہمارے سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ امام نے اس زمانے میں باطل کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا اور حق بن کر کے امام حسین آخری دم تک اس کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ کربلا صرف ہمیں اور آپ کو کھچڑا بنانے کا پیغام نہیں دیتی، ملیدے اور تعزیہ اٹھانے کا پیغام کربلا کا نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام، کربلا آپ کو حوصلہ دیتی ہے۔ کربلا آپ کو باطل کے سامنے حق بن کر کے ڈٹنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کربلا آپ کو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ کربلا کا جائزہ لیں گے، آپ کو کربلا میں ہر چیز نظر آئے گی۔ کربلا میں یزید کی یزیدیت بھی دکھے گی، کربلا میں آپ کو حسینیت بھی نظر آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا، وہ کربلا جس کربلا میں 72 لوگوں کو اسلام کے تحفظ کے لیے حسین نے کٹایا، یہ ایسا نہیں ہے ایک آدھ مہینے 2-4 مہینے میں ایک ایک کر کے لوگ اسلام کے لیے کٹتے رہے۔ لیکن آپ اگر نظر سے دیکھیں، دل کے کانوں سے سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کربلا کی داستان وہ داستان ہے جس کو سن کر کے پتھروں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ کربل کا وہ سانحہ، کربلا کے اندر آج بھی بہت سارے لوگ دنیا کے اندر یزید کو امیر المومنین کہنے والے پائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کربلا میں حسین حق پر نہیں تھے۔ یقیناً میرا امام حق پر تھا، یزید باطل پر تھا۔ آج بھی اس کی حمایت کی بولی بولنے والے پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر حسین حق پر ہوتے تو اور بھی لوگ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے سرکار کے صحابہ زمین پر اس وقت میں اور بھی موجود تھے، مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے۔ آخر وہ لوگ کربلا میں حسین کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ تب میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اگر امام حسین کربلا میں 72 لوگوں کو لے کر آئے ہیں، زمین پر مکے میں اور بھی مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مدینے میں اور بھی حضور کے صحابہ تھے، لیکن صرف حسین ہی کیوں آئے ہیں؟ جواب ملے گا، چاہتے حسین تو لشکر جرار جمع ہو سکتا تھا، لیکن مقصود یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت نے حالت سجدہ میں حسین کے لیے 72 تسبیحوں کو پڑھا تھا، اور وہ 72 تسبیحیں اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں حسین کے ساتھ میں 73واں کوئی نہیں ہوگا، انہی 72 کو امام قربان کرائے گا، ورنہ زمین پہ حکم دے دیتے۔ ان کے پاور کا عالم یہ ہے، اگر وہ نہر فرات کو حکم دیں تو آپ کے قدموں سے دریائے فرات آپ کے قریب آ کر کے بہنے لگے۔ اگر آپ اگر جنوں کو حکم دیتے تو جنات آپ کی بارگاہ میں پانی کی فراوانی پہنچا سکتے تھے، لیکن امام نے یہ تمام کام اس لیے نہیں کیے۔ ممکن ہے آج میرے سامنے ایک کربلا ہے، کل میرے نانا کی امت کے سامنے بے شمار کربلائیں ہوں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو میں تو اپنی کرامت کی بنیاد پر یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کل میرے نانا کی امت کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ان میں دوسرا حسین کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت میں ان کے پاس میں دوسرا حسین کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تمام خیالات امام کے دل و دماغ میں چل رہے تھے۔ اب آپ ذہن کو قریب کر لیجئے گا، سرکار پیغمبر آدم نے پہلے
ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ دونوں شہزادوں کو جنتی ہونے کی ضمانت پیغمبر نے دی ہے۔ اب اس پیغمبر آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کو معلوم ہے یہی وہ رات ہے جس رات میں آج ہم بیٹھے ہیں، محرم کی یہی وہ رات تھی جس رات میں میرے امام نے کہا تھا آج کی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے، آج کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو، ہو سکتا ہے کل کا سورج ہمیں عبادت کرنے کو ملے یا نہ ملے، کل سورج نکلے ہمیں عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، آج کی رات اللہ کی دل کھول کے عبادت کر لی جائے۔ اب یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، حسنین رضا منظری آج جوشیلے انداز میں نہیں بلکہ کربل کی ہسٹری کو آپ دل کے کانوں سے سنے سنجیدگی کے ساتھ۔ کربل کے ریگستان میں ہو کیا رہا ہے؟ سرکار امام حسین فرماتے ہیں لوگوں آج کی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے۔ ان خیموں میں آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ان خیموں میں مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا ہے، پیغمبر آدم کے لخت جگر سرکار امام حسین پیشانی کو سجدے میں رکھ کر آج دل کھول کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور خیال یہ ہے ممکن ہے کل سورج نکلے گا یا سورج نکلے گا ہمیں عبادت کل سورج نکلے گا اور اس کے بعد میں عبادت کا موقع ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضرات آج کی رات کو خاص کر لیا گیا، تمام لوگ عبادت میں مصروف ہو گئے، حضرت سیدہ سکینہ بھی عبادت میں ہے، حضرت شہر بانو بھی عبادت میں لگی ہے، حضرت ام لیلہ بھی عبادت میں ہے۔ سارے لوگ مل کے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا امام حسین کے گھر کی تمام عورتیں اور مرد اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آج ہی کی وہ رات ہے جس میں عبادت کی جا رہی ہے، اور ادھر یزیدی لشکر میں خوشیاں ہیں، کل دن نکلے گا حسین کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کے بعد میں سارے لوگوں کو تہہ دیکھ کر کے یزید کے دربار سے کسی کو رے کی حکومت ملے گی، کسی کو موصل کا گورنر بنایا جائے گا، کسی کو یزید کے دربار سے تاج ملے گا، کسی کو یزید کے دربار سے انعام اکرام ملے گا، ہر ایک شخص اپنے انعام کے لالچ میں دنیا میں مست ہوا بیٹھا ہے، لیکن انہیں کیا خبر ہے مصطفیٰ جان رحمت کا حسین آج تنہا اسلام بچانے کے لیے حق کی پہچان بن کر کربلا میں آ گیا ہے۔ سرکار امام حسین کے غلاموں یاد رکھ لیجئے گا، پیغمبر آدم کا یہ لال ہے، رات محرم کی 9 تاریخ کو 10ویں شب ہو گئی ہے، اس 10ویں شب میں حسین عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے بعد میں جیسے ہی فجر طلوع ہونے والی تھی، امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتے ہیں او میرے بیٹے علی اکبر اٹھو اور اٹھ کر کے میدان کربلا کا جائزہ لے لو۔ سیدنا علی اکبر اٹھے ہیں، کون علی اکبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سرکار کے ہم شکل تھے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کربلا میں جو علی اکبر کو دیکھتا ہے لگتا ہے پیغمبر زمین پہ چل رہے ہیں، آقا کو دیکھ لیا یا علی اکبر کو دیکھ لیا، ہم شبیہ مصطفیٰ کا نام علی اکبر ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر اٹھو میدان کربلا کا جائزہ لے لو۔ علی اکبر کربل کے ریگستان میں گئے اور جا کر کے جائزہ لیا، تب کا دیکھتے ہیں کہ اسی کربل کی زمین ہے، کربلا کی اس زمین پر ایک عورت کو نظر، ایک عورت دکھ رہی ہے جس عورت نے اپنے دامن سے کربلا کی اس مٹی کو صاف کیا جا رہا ہے، کربلا کی مٹی وہ خاتون صاف کر رہی ہے، جھاڑ رہی ہے۔ اب یہ جوان آگے بڑھا اور کہا تھا بتاؤ نا خاتون کون ہو، اس کربلا کی زمین کو صاف آپ کر رہی ہو، آخر کربلا کی زمین صاف کرنے کی ضرورت کون سی
رہی ہے۔ تب اس وقت میں علی اکبر نے پوچھا، لیکن اس خاتون نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ اور جب آپ واپس آ گئے تو امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا، او میرے بیٹے علی اکبر میدان دیکھ لیا؟ ہاں بابا دیکھ لیا۔ تب امام فرماتے ہیں، بتا بیٹے کربلا میں کوئی تجھے نظر آیا تھا؟ ہاں ہاں ابا آیا تو تھا۔ کہاں دکھا تھا؟ کہاں ابا جان ایک خاتون کو میں نے دیکھا تھا جو اپنے دوپٹے سے یا اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو چھاڑ رہی تھی۔ تب میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے کی آنکھ سے نکلے ہیں اور نکل رہے تھے تو حضرت علی اکبر نے کہا تھا، او بابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی تو میدان مقابلہ شروع بھی نہیں ہوا، آپ نے اس کی عورت کی بات نام کیا لیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تب میرے امام فرماتے ہیں، بیٹے علی اکبر جو میدان کربلا میں میدان کربلا کو اپنے دامن سے جو صاف کر رہی تھی، میدان کربلا کو جو اپنے دامن سے ایک دم اس کے جھاڑ پوچھ رہی تھی، کہاں؟ ہاں بابا بتائیے، کہاں وہ کوئی اور نہیں تھی؟ او بیٹے علی اکبر وہ تمہاری دادی سیدہ فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ تھی کربل کرگستان میں، اس لیے وہ میدان صاف کر رہی تھی۔ کل 10ویں کا دن سورج نکلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو میدان کو صاف کر دیا جائے، میرا بیٹا علی اکبر بھی اسی میدان میں گرے گا، عباس کے بازو بھی اسی میدان میں کٹیں گے، حسین کا بازو بھی کٹے گا، گلا بھی کٹے گا۔ تو اگر گھوڑے سے میرا بیٹا زمین پر آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی کانٹا میرے حسین کو لگ جائے، ایسا نہ ہو کوئی چیز میرے حسین کے بدن میں چھپ جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں لوگوں، کتنا خیال تھا سیدہ کو اپنے بیٹے کا۔ حضرات یاد رکھ لینا، اب یہ 10 تاریخ کا سورج طلوع ہو گیا، امام عرش مقام میدان کربلا میں پہنچ گئے اور میدان کربلا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور کربلا کا جائزہ لے کر سیدنا امام حسین آسمان کی جانب سر بلند کر کے اور دیکھ رہے ہیں، اتنے میں آواز آتی ہے حسین کے کانوں میں، حسین بچ جا میں تقدیر ہو۔ تب میرے امام نے آواز پر لبیک کہا تھا، کہا کہ اگر تو تقدیر ہے تو یاد رکھ لینا، تو تقدیر ہے تو میں بھی شبیر ہوں۔ کہا کہ حسین بچ جا ورنہ کربلا میں خاندان کٹ جائے گا۔ کہا کہ ہاں کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن اگر کربلا میں خاندان کٹے گا تو نانا کا اسلام بچ جائے گا۔ حضرات یہی درس کربلا تجھے دے رہی ہے، یہی پیغام کربلا ہے۔ پیغمبر کے اس لاڈلے شہزادے نے کربل کرگستان کا جائزہ لیا اور لے کر کے حسین آئے واپس آ گئے۔ اب جنگ کا بگل بجنے والا تھا، امام نے اپنے سر پہ نبی کا امامہ باندھا، مصطفیٰ جان رحمت کا امامہ سر پہ لپیٹ کر، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر، کمر میں حضرت فاطمہ کا پٹا اور حمزہ کا پٹا باندھ کر حسین باہر نکلے۔ یزیدیوں کی طرف خطاب کرنا ہے تاکہ اتمام حجت کے لیے یہ بیان کرنا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے حسین ہمیں مرتبے پتہ نہیں تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، حسین ہم تمہیں جانتے نہیں تھے۔ اس لیے امام آخری خطبہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں بتاؤ تو صحیح کتنے کم ظرف اور کتنے کم نصیب ہو تو تم نے مصطفیٰ کے لاڈلے کو خطوں پہ خط دے کر بلایا، اب تمہارے درمیان نبی کا شہزادہ آ گیا اور تم اس کے لیے یہ سلوک کر رہے ہو جس کے لیے دسترخوان بچتے تو تمہاری تلواریں اس کے لیے نکلی ہیں۔ ابھی بھی آنکھیں کھول لو، ابھی بھی آنکھیں کھول لو، وقت ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں مصطفیٰ جان رحمت کا لاڈلا ہوں، دیکھو نا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے امتی کہلاتے ہو، اسی پیغمبر کا میرے سر پہ امامہ بندھا ہے، جس کو تم ذوالفقار کہتے ہو وہی ذوالفقار میری ہاتھوں میں ہے۔ اے لوگوں مان لو، ابھی اس وقت میں زمین پر میرے علاوہ حضور کا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی دوسرا نواسا اس وقت میں زمین پہ نہیں ہے۔ میں وہی حسین تو ہوں نا، وہ جو میں وہی حسین ہوں کہ پیغمبر آدم نے جس کو اپنے کاندھے پر کئی سال تک سواری کرائی ہے، ضرورت پڑی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت نے زلفوں کو مجھے پکڑوایا تھا اور میں نے نبی کی زلفوں کو لگام بنایا ہے۔ میں وہی تو ہوں نا کہ اگر ضد پر اڑ جاؤں تو جنت سے جوڑے میرے ہی لیے فرشتے لاتے ہیں۔ مجھے پہچان لو، ابھی بھی وقت ہے، جب ساری
باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد امام کہتے ہیں لوگوں تم اگر دنیا کی لالچ میں پڑے ہو تو یاد رکھ لینا یہ دنیا 4 دن کی ہے. اس دنیا کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے, یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. آج زندگی ہے کل ختم ہو جائے گی, کل تک رہے تو پرسوں ختم ہو جائے گی. تمہیں مرنا تو ہے ہی, اس لیے بہتر ہے اگر موت آئے تو محمد کی محبت میں آ جائے. ابھی بھی وقت ہے مان جاؤ. جب اتنا کہاں تھا لوگوں, پیغمبر آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں, حسین ابن علی نے یہ بیان دیا. اتنے میں ایک وقت میں اتنے میں عمرو ابن سعد کھڑا ہو گیا. یہ وہی عمرو ابن سعد ہے حضرات, یاد تو رکھ لو یہ وہی عمرو ابن سعد ہے. احد کا مارکہ چل رہا تھا, مصطفیٰ جان رحمت دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں جس صحابی کی شمولیت ہے وہی حضرت سعد ہے. حضور اکرم علیہ السلام کے لیے اپنے تلوار تیر چلا رہے ہیں اور نیزے سے نیزہ مار رہے ہیں, تیر پر تیر مارے جا رہے ہیں. کبھی جب دشمنوں کا تیر آتا تو کبھی حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے. اگر سامنے سے تیر آتا ہے تو سامنے کھڑے ہیں, اگر پیچھے سے تیر آتا ہے تو حضرت سعد پیچھے کھڑے ہیں. اگر دائیں طرف سے تیر آتا ہے حضرت سعد دائیں طرف کھڑے ہیں, اگر بائیں طرف سے آتا ہے حضرت سعد بائیں طرف کھڑے ہیں. اور جب یہ انداز بارفتگی مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا تھا تو کہا تھا اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اندازہ لگاؤ یہ اس جنتی باپ کا بیٹا ہے, یہی اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے جس نے پہلا تیر مارا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں, جس کے باپ کا پہلا تیر نبی کی محبت میں چلا تھا. آج اسی بے باپ کا بیٹا جہنمی کتا عمرو ابن سعد مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے حسین پر پہلا تیر مار رہا ہے, جس کے باپ کا تیر حضور کے دفاع میں نکل رہا تھا. آج اسی بیٹے کا تیر آل محمد پہ گر رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں یزید کے دربار میں جاؤ نا تو یہ گواہی دینا حسین پر پہلا تیر عمرو ابن سعد نے مارا ہے. حضرات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اب یہی وہ 10 تاریخ کا سورج نکل گیا, دن جمعے کا ہے. آہستہ آہستہ جنگ کا بگل بجتا ہے اور جب جنگ کی مکمل تیاری ہو گئی, آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں جنگ ہوئی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے, کربلا کے اندر جنگ نہیں, کربلا کے اندر ظلم ہوا ہے. کے اندر لوگ کہتے ہیں کربلا میں جنگ ہوئی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کے لوگ برابر برابر ہوتے ہیں. اگر ادھر تلواریں ہیں تو ادھر بھی پوری تلواریں, اگر ادھر 100 لوگ جنگ میں اتریں گے تو ادھر بھی 100 لوگ اتریں گے. یہ تو ہو گئی جنگ, لیکن لوگ کہتے ہیں کربلا میں جنگ ہوئی. میں آپ سے کہتا ہوں کربلا میں جنگ نہیں, کربلا میں ظلم ہوا ہے. اس لیے کہ 22,000 کا لشکر کل 72 لوگوں کے لیے آیا تھا. اگر جنگ ہوتی, اگر حسین لڑنے کے ارادے سے کربلا آئے ہوتے تو اپنے ساتھ میں اپنی بیٹی سکینہ کو نہیں لے کر آتے. حسین اگر کربلا میں لڑنے آئے ہوتے تو اپنے ساتھ 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر نہیں آتے. کربلا میں حسین لڑنے آئے ہوتے تو اپنے بچیوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو لے کر نہیں آتے. بڑے بڑے بہادروں کو لے کر حسین آ جاتے. لیکن حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, حسین کربلا کے اندر اسلام بچانے کے لیے آئے ہیں. حضرات 10 تاریخ کی جنگ کا بگل بج گیا. اب محرم کی 10 تاریخ کا جنگ کا بگل بجا. اس جنگ کے بگل میں ہوتا یہ ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں, جنگ کا بگل بج گیا. اور اس کے بعد حسین کی یہ تقریر جب ہوئی تھی, اس تقریر پر تنویر کا اثر لوگوں کے اوپر ہوا. یہاں تک
کے جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، جو حسین کو گھیر کر کے کربلا کے ریگستان لایا تھا، وہی ہر آتا ہے اور کھڑے ہو کر کہنے لگتا ہے اے عمرو ابن سعد تجھے معلوم بھی ہے میں نے یہ کبھی نہیں سمجھا تھا کہ یہاں تک نوبت آ جائے گی، میں نے یہ نہیں جانا تھا بات یہاں تک پہنچ جائے گی، میں تو یہ سوچ رہا تھا حسین جو اپنی باتیں رکھیں گے ان باتوں میں کوئی نہ کوئی صلح مندی کا راستہ نکل آئے گا، لیکن تو نے اور تیرے امیر نے ایک بات کو قبول نہیں کیا اور تم ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، اتنا سننا تھا۔ تب ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا تجھے حسین پر بہت ترس آ رہا ہے، حسین کی مظلومیت پر رحم آ رہا ہے، تو جناب ہر کھڑے ہو کر کہنے لگتے ہیں او نادان تجھے پتا ہے کہ نہیں میں آج اس دروازے پہ کھڑا ہوں، اس راستے پہ کھڑا ہوں، ادھر جاتا ہوں تو جہنم کا راستہ ہے، ادھر جاتا ہوں تو جنت کا راستہ ہے، جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اتنے میں ہر نے کہا تھا اگر میں نے دنیا کا اگر میں نے یزید کا ساتھ دیا تو مجھے دولت مل جائے گی، اگر میں نے یزید کی طرف رہا تو مجھے عزت مل جائے گی، اگر یزید کی طرف رہا تو مجھے دنیا کا مال مل جائے گا، لیکن وہ مال کتنے دن چلے گا؟ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گا، اتنا سننا تھا۔ عشق کہنے لگا اور کیا کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ایسا کرو۔ اور کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا اتنے میں عشق کہنے لگا حسین اور کیا کر رہے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے بیٹے پہ تیر چلاؤ گے، جس نبی کا لایا قرآن پڑھا ہے اس نبی کے بیٹوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارو گے، کیا یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے؟ حضرت ہر کہتے ہیں میری غیرت بیدار ہوئی اور میں نے یزیدی لشکر سے گھوڑے پہ بیٹھ کر ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کر میں سرکار امام حسین کے قدموں میں آ گیا، اور جیسے ہی ہر چلا یزید کے لشکر سے نکلا اور حسین کے قدموں میں پہنچ گیا اور قدموں پہ پہنچ کے کہا تھا او امام معاف کیجئے گا، یہاں تک گھیر کے لانے والا میں ہوں، آپ کے اوپر کربلا میں 3 دن تک پانی کا پہرے دار میں ہوں، میں نے بہت ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ، لیکن حضور مجھے معاف کر دو، آپ کو نانا جان کا واسطہ ہے معاف کر دو، آپ کو واسطہ ہے مدینے والے کا معاف کر دو، اگر میں آپ کی جانب سے لڑا تو کیا میری غلطی معاف ہو جائے گی؟ تب میرے امام فرماتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میری ماں نے میرا نام ہر رکھا ہے، تو میرے امام کہتے ہیں سن لے اے ہر تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھا ہے اور ہر کا معنی آزادی کے ہے، ہر کا معنی آزادی کے ہے، تو یاد رکھ لینا ہر آج سے یہ تجھے محمد کا شہزادہ زبان دے رہا ہے، تو دنیا سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا حضرت علامہ مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب ہر آگے بڑھے، قدم چومے امام کے اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور بگل بچ چکا ہے، مجھے اسلام کے تحفظ کے لیے لڑنے کی اجازت دے دو۔ آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں، یہ کربلا ہے، کربلا سب کے سب کو آج ہی دنیا چھوڑنا ہے، جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام کی بارگاہ میں ہر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسین اجازت دے دو۔ تب میرے امام فرماتے ہیں او ہر اگر میں نے تجھے میدان میں جانے دے دیا تو کوئی تاریخ یہ کہے گی ایک آیا تھا مہمان، حسین نے پہلے اسی کو بھیج دیا۔ حضرت ہر کہتے حضور معافی چاہتا ہوں، لایا بھی تو میں ہی آپ کو گھیر کے ہوں، اجازت دے دو ان یزیدیوں کو بتا دوں میں بھی جا کر کہ میں بھی تمہارے ہی لشکر سے نکلا ہوا ہوں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ہر کا دوسرا بھائی ہے ہسٹری جس کو مصعب کا نام دیتی
دیتی ہے۔ یہ باہر نکل کے آیا، آ کر کے امام کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یزیدی لشکر سے نکلا، حسین کے قدموں میں آیا، ہاتھ چومے، پیشانی چومی، کہا حضور میں حر کا بھائی ہوں، آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ میں نے اپنے بھائی کی اقتدا کرتے ہوئے، اسی کی اتباع کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گیا۔ حضرت حر میدان مقابلہ میں اتر رہے ہیں، اجازت دی، امام پاک نے اجازت دی، حضرت حر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں ایک رجز پڑی، اور رجز پڑھنے کے بعد جب یزیدیوں پہ سکتہ طاری ہو گیا تو پیغمبر آدم کا یہ بھیجا ہوا غلام حر ہے، جیسے اس نے تلوار کے جوہر دکھائے، اس قدر یزیدیوں کو مارا اور پیٹا، کئی سارے لوگ مارے کاٹے گئے۔ اس کے بعد حضرت حر کے اوپر حملے پہ حملہ، آپ کے اوپر تیروں کی بارش ہو گئی، آپ کے اوپر تلواروں کی بارش ہوئی۔ حضرت حر گھوڑے سے نیچے آ گئے، اتنے میں عمرو ابن سعد کہنے لگا حسین اپنے غلام حر کی لاشیں کو لے جاؤ۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، ہم سے تو ایک جنازہ اٹھایا نہیں جاتا، ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے تو کئی دن تک اس کا غم ہمارے یہاں سے دور نہیں ہوتا، پورے علاقے اور محلے کے اندر ایک شوق کی سی لہر پیدا ہو جاتی ہے، غم کا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام آگے بڑھے، بڑھ کر کے حضرت حر کے جنازے کو اٹھا کے لائے، ابھی روح نکلی نہیں تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حر، مصطفیٰ کے لاڈلے شہزادے نے حضرت حر کے اپنے حضرت حر کے سر کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، اور رانوں پر رکھ کر کے کبھی داڑھی صاف کر رہے ہیں، کبھی پیشانی صاف کر رہے ہیں۔ حضرت حر نے ٹھنڈی سانس لی، جیسے ہی حسین کا ہاتھ لگا آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد عرض کیا تھا میرے امام آپ راضی ہیں کہ نہیں ہے، آپ مجھ سے خوش ہو گئے ہیں کہ نہیں ہے، آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو امام فرماتے ہیں جناب حر کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول کے لخت جگر، اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ اگر راضی ہیں تو آپ کا نبی بھی راضی ہے، اگر آپ ناراض ہیں تو مصطفیٰ ناراض ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں آقا حسین آپ کی رضا بھی مصطفیٰ کی رضا ہے، اور جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی خدا کی رضا ہے، آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ امام کہتے ہیں حر تو دنیا میں بھی آزاد تھا، اور آج سے اللہ نے تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ حر کی حر نے جام شہادت نوش کر لیا، اور جیسے ہی جام شہادت پیا ہے نا، اس کے بعد میں ہسٹری میں لکھا گیا، مورخین بیان کرتے ہیں حضرت حر کے شہادت کے بعد ایک ایسا نام ابھر کے آیا ہے، لوگوں آج بھی دنیا کے اندر مائیں ہیں، کل بھی اسی زمین پہ مائیں تھی، آج بھی مائیں ہیں، کل بھی مائیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں آخر یہ دنیا ہے، دنیا کا دستور یہ ہے ہر ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ہر بیوی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، لیکن کربلا کی عجیب داستان ہے۔ ایک تاریخ میں نام مل رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کا، یہ وہی کربلا کا دوسرا شہید ہے، اس شہید کی یہ کربلا کا وہ دوسرا شہید ہے جس وقت میں ابھی اس جوان کی شادی کو 15 دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے، 15 دن پورے بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن کربلا کا مارکہ وجود میں آ گیا۔ تو ان کی ماں نے کہا تھا او میرے بیٹے میرے لخت جگر یہ بتا تو صحیح، آج مصطفیٰ جان رحمت کا لاڈلا مصیبت میں ہے، آج حضور کا شہزادہ پریشانی میں گر گیا ہے، آج نبی رحمت کا شہزادہ مصیبت میں ہے، اور تو میرے بیٹے جوان ہے، تو گھر میں بیٹھا ہے، اپنی نئی نویلی دلہن کی باہوں میں ہے، او میرے لال سن لے، اگر میں مرد ہوتی تو میں حسین کے لیے میدان میں چلی جاتی، اگر اسلام عورتوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیتا تو میں چلی جاتی۔ میں نے کہا یار یہ تو کل کی ماں تھی، آج کی ماں ہوتی تو بیٹے کو سمجھا کے رکھتی، او میرے بیٹے دین کی بات آئی ہے نا تو کیا ہوا، تیرے ہی اکیلے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، تو بچ گیا تو سمجھ لے گھر بچ جائے گا، لیکن وہ آج کی ماں نہیں تھی، وہ کل کی ماں تھی جو اپنے بیٹے کو قریب بٹھا کے کہتی ہے او میرے لال میں نے تیرے لیے ولادت پہ درد کے جھٹکے آج ہی کے دن کے لیے برداشت کیے تھے، میں نے تجھے گود میں لے کر کے تجھے خود تو سوکھے میں سلایا تھا، خود گیلے میں سوئی تھی، وہ آج ہی کے دن کے لیے کام کیا ہے،
کہا میرے بیٹے سن لے تو صحیح، ان سفید بالوں کی لاج تجھے رکھنا ہے، جو میں نے خون کی شکل میں اپنا دودھ تجھے دیا ہے پلایا ہے، آج اسی دودھ کا قرض تجھے ادا کرنا ہے، آج تجھے اسی دودھ کا قرضہ چکانا ہے۔ او میرے بیٹے اٹھ جا، اب یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین بچانے کا وقت ہے، مصطفیٰ کے لاڈلے حسین کے اوپر قربان ہو جانے کا وقت ہے۔ اتنا سننا تھا، اب یہ جوان کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا، اور جیسے ہی سکتہ آیا اٹھ کر کے کہتا ہے ماں پریشان نہ ہو، تیرے دودھ کا قرض ادا کر دیا جائے گا، تیرے دودھ کا حق ادا کیا جائے گا، تیرے بڑھاپے کی لاج رکھی جائے گی، تیرے بالوں کا، یہ تیرے سفید بالوں کی قربانی کی لاج رکھ لی جائے، سفید بالوں کی لاج رکھی جائے گی۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی وہاں سے اٹھے، اٹھ کر کے اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں شریک حیات، ابھی تو 15 ہی دن شادی کو پورے ہوئے ہیں، نہ تو نے میرا کچھ دیکھا، نہ میں نے تجھے ابھی تک برتا ہے، لیکن میری شریک حیات مجبوری یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا لاڈلہ شہزادہ حسین کربل کے ریگستان میں گر گیا ہے، دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، تو میں گھر میں بیٹھا رہوں حسین تڑپتا رہے، میں گھر میں جوانی اپنی لے کر بیٹھا رہوں اور نبی کا لاڈلہ میدان میں اتر جائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی شریک حیات، اگر اجازت دو تو میں میدان میں چلا جاؤں۔ بیوی بھی بڑی وفادار تھی، کہنے لگی میرے سرتاج اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو، میں بھی حسین پہ قربان ہونا چاہتی ہوں، میں بھی اسلام کے لیے کٹنا چاہتی ہوں، میں بھی اسلام کی تحفظ کے لیے اپنی جان دینا چاہتی ہوں، حسین مجھے بھی، عبداللہ ابن عمیر مجھے بھی لے چلو۔ حضرات اتنے میں ماں بھی آگے بڑھ گئی، اب یہ بیوی بھی آگے بڑھی، اب تینوں لوگ حسین کے پاس پہنچ گئے، اور جیسے ہی قدموں میں سر رکھا امام کے، عرض کیا تھا میرے امام اجازت دے دو، اسلام پہ کٹنے کی اجازت دے دو، اسلام پہ مرنے کی اجازت دے دو، اسلام کا تحفظ کے لیے اجازت دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر آگے بڑھ کر قدم چوم رہے ہیں، ہاں آپ کی ماں کہتی ہیں او مصطفیٰ کے لاڈلے، او پیغمبر اعظم کے کاندھے پہ سواری کرنے والے حسین، میرے بیٹے کو اسلام پہ کٹنے دو، میرے شہزادے کو اسلام پہ مٹنے دو، میرے شہزادے کو اسلام پہ کٹنے کی اجازت دے دو۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، ہے کوئی ایسی ماں جو اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہو؟ ہے کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو قربانی کی اجازت دے رہا ہو؟ ہے کوئی ایسا بھائی جو اپنے بھائی کو اسلام پہ مٹنے کی اجازت دے؟ ہے کوئی ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کٹنے پر فخر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے کہا تھا اے حسین تم جو ہے اجازت دے دو۔ بیوی کہنے لگی میرے سرکار امام تم میرے شوہر کو کٹنے کی اجازت دے دو، اس لیے اگر اجازت انہیں دو تو ساتھ میں مجھے بھی تلوار کی دے دو۔ کہا نہیں نہیں، عورتوں کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں۔ تب اس عورت نے کہا تھا میں اگر ان کا سر تن پر جڑا ہوا ہے مجھے اس بات پر فخر نہیں ہوگا، اگر یہ میدان میں چلے جائیں گے اور ان کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس وقت میں سیدہ فاطمہ بھی ہوں گی، مولا علی بھی ہوں گے، آقا بھی ہوں گے، اس وقت میں حسین میں کسی اور کی نہیں، اسی عبداللہ عمیر کی بیوی، شہید کی بیوی، میدان محشر میں شہید کی بیوی کہہ کر پکاری جاؤں گی۔ آقا مجھے اسی پہ ناز ہے، حسین مجھے اسی پہ فخر ہے، حسین مجھے اسی پہ مناز ہے۔ حضرات یاد رکھنا، اب پیغمبر اعظم کے لخت جگر حسین نے اجازت دے دی، اب یہ لاڈلا آگے بڑھا، اسلام کا جوہر دکھاتے رہا اور جا کر کے یزیدیوں کو مار پیٹ کرتا رہا، اتنے یزیدیوں کو مارا، کافی یزیدی مرکٹ کے زمین پر گر گئے۔ آخر اس کی شہادت کے بعد اب ایک ہسٹری میں نام ملتا ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے غلاموں، اب یہ دو شہادتیں ہو گئی ہیں، ابھی سورج صحیح طریقے سے اوپر نہیں چڑھا ہے لیکن دو شہادتیں ہو گئی۔ 3 دن کا بھوکا ہے حسین،
3 دن کا پیاسا ہے حسین، اور اس کے باوجود تنے تنہا پیاسا نہیں ہے، 6 مہینے کا اصغر جھولے میں الگ پیاسا ہے، 18 سال کا علی اکبر بھی پیاسا ہے، 22 سال کا قاسم بھی وہاں پیاسا لیٹا ہے۔ اب یہ سب کے سب پیاسے ہیں، العطش العطش کی صدائیں خیموں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں حسین آگے بڑھتے ہیں، کبھی اس خیمے میں ہے، کبھی اس خیمے میں ہے۔ حسین کبھی زینب کے خیمے میں جاتے، زینب جیسے ہی خیمے سے باہر آتی حسین اپنے خیمے میں آتے، اس کے بعد دوسروں کے خیمے میں جاتے، اور جب یہ خیموں کے آنے جانے کا سلسلہ چلا تھا، اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، سیدنا امام حسین آگے بڑھے، اور جیسے ہی کھڑے تھے آنکھوں میں اشک تھے۔ حضرت سیدہ زینب آ گئی، عرض کرتی ہیں بھائی جان کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اے نانا جان کے پیارے نواسے بتا تو صحیح، امی جان کا لخت جگر تو ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی نازوں کا پلا بڑا ہے، او بیٹے نازوں سے تو پلے گا تو مصیبت کون اٹھائے گا؟ آج نانا نے کاندھے پہ تجھے اٹھایا تھا، آج تجھے نانا کا دین کاندھے پہ تجھے اٹھانا ہے۔ کل مدینے میں مصطفیٰ تجھے اٹھا رہے تھے، جب تو کمزور تھا تو نبی کے کاندھے پر تجھے مصطفیٰ اٹھا رہے تھے، آج نانا کا دین کمزور ہو گیا ہے، او بھائی آج تجھے اپنے کاندھے کے سہارا دینا ہے، تجھے نانا کا دین تخت پر لے کے آنا ہے۔ حسین کہتے ہیں بہن کیا کروں، اب تو یہ خون کے پیاسے ہیں۔ امام کی بہن کہنے لگتی ہے او بھیا تجھے معلوم بھی ہے؟ ہاں ہاں بتا۔ کہا میرے نانا جان کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا تم صدقہ دیا کرو جب پریشانیاں آ جائیں، الصدقۃ رد البلا، صدقہ پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تو پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ حضرت امام فرماتے ہیں بہن زینب کیا کر رہی ہو، صدقے کی بات کر رہی ہو تو صدقہ میں دوں، صدقے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ او بہن یہ تو کربلا ہے، یہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے، یہاں پینے کو پانی نہیں ہے، یہاں صدقہ کیسے دیا جائے گا؟ تو امام کی بہن سیدہ زینب نے کہا تھا او میرے بھائی صدقے کی دوسری شکل یہ ہے، میرے 9-10 سال کے بچے ہیں جن کا نام اون محمد ہے، او میرے بھائی میرے بچوں کو اسلام پہ کٹنے کی اجازت دے دو، میرے بچوں کو اسلام پہ مٹنے کی اجازت دے دو، انہیں صدقے کی طور پر شہید کرا دو۔ امام کہتے ہیں میری بہن کیا بول رہی ہو، تیرے بڑھاپے کا سہارا چلا جائے گا، تیرے بڑھاپے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تیرے بڑھاپے کی ساری بڑھاپے کی لٹھیاں ٹوٹ جائے گی میری بہن۔ حضرت امام کی بہن زینب کہنے لگتی ہے او میرے بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں پوچھتی ہوں، کہاں بھائی یہ تو بتا، اگر میں اپنے بچوں کو سلامتی کے ساتھ دامن میں لپیٹی رہی اور تو مصیبت میں گرفتار رہا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کل مصطفیٰ نے پوچھ لیا او میری بیٹی زینب جس وقت میں میرا حسین پریشانیوں میں تھا تو نے کیا کیا، میرا بیٹا مصیبت میں گرفتار تھا تو نے کیا کیا، اس وقت میں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون سا منہ جواب دوں گی، ماں سیدہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیا جائے گا، مولا علی کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ تو میں جس وقت میں اگر ایسا کارنامہ میں نے انجام کر دیا اور انجام دے دیا، اس کے بعد میں نانا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور مصطفیٰ نے پوچھ لیا او میری زینب کیا لے کر آئی ہے، او میری زینب کیا لے کر آئی ہے، اے میرے پیارے بھائی اس وقت میں مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گی نانا دنیا سے زینب کچھ اور لے کر نہیں آئی ہے، اپنے بھائی حسین کی رضا لے کر آئی ہے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، حضرت علامہ مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حسین کی بہن زینب ہیں، لوگوں بہنیں تو تمہیں دنیا میں بہت مل جائیں گی، آج بھی بہنیں ہیں، کل بھی بہنیں تھیں، آئندہ بھی بہنیں آپ کو ملیں گی، لیکن جیسی بہن حسین کی ہے ایسی قیامت تک تم ڈھونڈو گے نہیں مل پائے گی۔ یہ اپنے دونوں بچوں کے کٹنے کے ارادے سے، کٹانے کے ارادے سے حسین سے اجازت مانگ رہی ہے، لیکن ابھی اجازت نہیں ملی۔ ایک مورخ اس انداز کو اس طرح بیان کر رہا ہے، حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا او بھائی جان اگر تجھ سے کچھ سوال کروں تو ملے گا؟ حضرت امام کہتے ہیں اے میری بہن اگر تجھے مانگنا ہی تھا
تو تو آج کیوں مانگ رہی ہے؟ کل کربلا کا کل مکے میں مانگنا ہوتا تو تجھے دے دیا ہوتا، اگر مانگنا تھا تو مدینے میں مانگ لیتی، تجھے مدینے میں مل جاتا، اگر مانگا بھی ہے تو آج مانگا ہے۔ کہا ہاں بھائی جان منع تو نہیں کرو گے، تم سے کچھ لینا ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا او میرے بھائی جان تمہیں معلوم بھی ہے تم اس باپ کے بیٹے ہو، اس ماں کے بیٹے ہو جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، اگر اجازت دے دو تو مانگو۔ تو یہ بتاؤ نا بھائی، اپنی بہن کو خالی واپس تو نہیں کرو گے، اپنی بہن کو خالی لوٹاؤ گے تو نہیں، اس لیے کہ تم اسی ماں کے بیٹے ہو جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا، تم مجھے بھی خالی مت لوٹانا۔ جیسے ہی باتیں ہو رہی تھی امام کہتے ہیں بہن مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ کہا بھائی وعدہ کرو دو گے نا، خالی تو واپس نہیں کرو گے۔ نہیں نہیں بہن واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضرت محترم سیدہ زینب نے یہ عرض کیا تھا۔ اب میرے امام فرماتے بہن مانگ کیا مانگتی ہے؟ اتنے میں کہنے لگتی ہے بھائی جان یہ دو بچے ہیں، یہ بار بار میرے پاس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مامو جان سے اجازت لے لو، مامو جان سے اجازت لے لو، ہمیں بھی اسلام پہ کٹنے کے لیے بھیج دے، ہمیں بھی اسلام بچانے کے لیے بھیج دے۔ تو امام کہتے ہیں او میری بہن اگر یہی مرضی ہے تو سن لو، بھیج دو اپنے بچوں کو۔ اب انہی تو ننھے مجاہدوں نے، اے لوگوں آج بھی تمہارے معاشرے میں بچے ہیں، کل وہ سیدہ زینب کے بچے تھے، ان بچوں میں اپنے بچوں کا موازنہ تو کر لو۔ تمہارے بچے تو آج کل موبائل کی دنیا میں مست ہو کر، بچہ ہو یا بڑا، رات کے 2 بجے ہو یا 12 بجے ہو، ہمارے جوانوں کا میلہ راستوں پہ ملے گا، روڈوں پہ ملے گا، رات کی نیندیں کالی کرتا ملے گا۔ اور کربلا کی داستان سننے والوں، ان 9-10 سال کے مجاہدوں کی بات سن لو، یہ 9-10 سال کا بچہ ہے، یہ 9-10 سال کے مجاہد ہے، ان مجاہدوں کی عظمتیں دیکھ لو، اپنے سر پہ ننھا ننھا امامہ باندھ کر، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر، اور مصطفیٰ کے لخت جگر حسین کے سامنے کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں مامو اجازت دے دو، اسلام پہ کٹنا ہے، مامو اجازت دے دو، اسلام پہ مٹنا ہے، مامو اجازت دے دو، اسلام کو بچانا ہے۔ امام کی بہن زینب کہتی ہے بچوں اپنے مامو کے قدموں سے لگ جاؤ، مامو کے ہاتھوں کو چوم لو، یہ اجازت دے دیں گے۔ اجازت ملی، اور جیسے ہی اجازت ملی سیدہ زینب کے دونوں لاڈلے آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں زینب کہنے لگی میرے بچوں جب تم میدان میں جاؤ نا، آج ایک ماں اپنے بچے کو دولہا بنا کے بھیج رہی ہے، اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی بچہ پردیس جاتا ہے نا، اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، جب اسے ایئرپورٹ پہ گھر والے چھوڑتے ہیں، آخری سلام ہوتا ہے تو آنسو نکل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ملاقات ہو یا نہ بھی ہو، لیکن یہ ممکن رہتا ہے، امکان رہتا ہے ملاقات ہو جائے گی، آج نہیں تو فون پہ بات ہو جائے گی، ویڈیو کال کے ذریعے بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہاں پہ کوئی بھروسے کی بات نہیں، یہاں تو طے تھا، اب جو جا رہا ہے وہ لوٹ کے نہیں آنے والا ہے، یہاں تو طے تھا، لیکن جیسے ہی دونوں بچوں نے آخری سلام کیا ہے، اور قافلے والوں کو اور خیمے والوں کو آخری سلام کیا ہے، حضرت اون و محمد کبھی شہر بانوں سے آخری سلام کرتے ہیں، کبھی حضرت ام لیلا کو سلام کرتے ہیں، کبھی حضرت سیدہ سکینہ کو سلام کرتے ہیں، کبھی شہر بانوں کو سلام کرتے ہیں، اور جب سب کو سلام کر لیا بیمار عابد کے پاس چلے گئے، اور اس وقت میں زین العابدین سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نکاحت بھی ہے، کئی دن سے بخار آ رہا ہے، اور 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا، تو سرکار کے ان دونوں بھانجوں نے اٹھ کر کے سلام کریا، آخری سلام کیا۔ اب یہ دونوں بچے آگے بڑھ رہے تھے، سیدہ زینب دوڑتی ہوئی آئی اور کہا تھا میرے بچوں جب عمرو ابن سعد پوچھے تم کون ہو تو یہ مت بول دینا کہ میں زینب کا بیٹا ہوں،
یہ مت کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، یہ کہنا کہ ہم محمد کے گھرانے کے نوکر ہیں، ہم مدینے والے کے گھرانے کے نوکر ہیں۔ حضرات جیسے ہی یہ دونوں بچے گئے ہیں نا، اے لوگوں اگر تمہارے دل میں جذبہ حسینی ہے تو ان دونوں بچوں کا حوصلہ 22,000 تلواروں کے سامنے ان بچوں نے مظاہرہ کیا۔ جیسے ہی دونوں بچوں کو دیکھا تو عمرو ابن سعد کہنے لگا حسین کب تک بچوں کو بھیج کر جان بچاتے رہو گے، کب تک بچوں کو بھیجا جائے گا؟ تب ان دونوں بچوں نے برجستہ جواب دیا تھا او عمرو ابن سعد تو ہم بچوں کا بچپنا مت دیکھ، ہم بچوں کا حوصلہ دیکھ لے، حوصلہ دیکھ لے۔ اتنا سننا تھا، سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ حسین کا بھانجا آیا ہے، زینب کے لخت جگر آئے ہیں۔ اور جب یہ ننھی تلواریں چلی، مورخ لکھتا ہے تلوار چلتی رہی، ایک بھائی دائیں طرف سے ہے، دوسرا بھائی بائیں طرف سے ہے۔ جب تو ننھی تلواریں، پھر حیدری خون تھا، حیدری جوش تھا۔ اب جیسے ہی یہ تلواریں چلی، بہت سارے یزیدی خاک و خون میں غلطہ ہوئے، کاٹتے پیٹتے سیدہ کے دونوں لال جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں۔ اتنے میں عمرو ابن سعد کہنے لگا حسین اپنے دونوں بھانجوں کی لاشیں لے جاؤ۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، یہ اکیلا حسین تھا، یہ مصطفیٰ کا لاڈلا تھا، جس لاڈلے نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سب کو کٹوایا ہے اور ان کے کٹے ہوئے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھویا ہے۔ ہم سے تو ایک جنازہ نہیں اٹھتا، حسین تم تو 72 جنازے پشت پر لے کر آئے ہو، ہم تو 3 ٹائم کھا کر کے بھی سجدہ شکر ادا نہیں کرتے۔ حسین تم نے تو 3 دن بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر کے بھی نماز کو قضا نہیں کیا ہے، تمہارا سجدہ نہیں قضا ہوا ہے۔ حسین تم کیا کر رہے ہو؟ حسین نے ان دونوں بچوں کے لیا اور دونوں لاشیں اکٹھا کیے، اکٹھا کر کے حسین کاندھے پہ لے کے آ رہے تھے۔ ادھر سیدہ زینب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہیں، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر سیدہ زینب رو رو کر عرض کر رہی تھی او مولا میں نے اپنے بچوں کو پیدا کیا تھا، پروردگار میرے بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد بچوں نے جڑ لڑکپن کی زندگی ہی ہے اور یہاں یہ حالات پیدا ہو گئے۔ مولا میں نے اپنے بچوں کو اسلام کے تحفظ کے لیے میدان میں بھیج دیا ہے، میرے بیٹوں نے اف نہیں کی ہے، پروردگار میرے بیٹے کو حوصلے دینا، میرے بیٹوں کو ہمت دینا، پروردگار میرے بیٹوں کو شہادت کی موت عطا کرنا۔ حضرات یہ ماں بس سجدے میں سر رکھ کر رو رہی ہے۔ اتنے میں سیدنا امام آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے بہن کو خیموں میں سجدے میں روتے دیکھا۔ حضرت زینب سے کہا بہن اٹھانا اپنی پیشانی کو سجدے سے، تیرے بچوں نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، تیرے بچوں نے اسلام کی عظمت کا حق ادا کر دیا ہے، تیرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا ہے، اور دیکھنا تیرے بچوں نے کیا کیا۔ حضرت سیدہ زینب اٹھ کر بیٹھی ہے۔ اب میں آپ سے کہوں لوگوں، اگر اس پوزیشن میں ہمیں کسی بھائی کے انتقال کی خبر ملے تو ہماری کہاں کی نمازیں، ہماری کہاں کی تلاوتیں، ہمارے کہاں کے درود اور آد و بدائی، لیکن واہ رے مصطفیٰ کی لاڈلی تیری ہمت پہ سلام، واہ رے کربلا کی دلاری تیرے حوصلے پہ سلام۔ جیسے ہی دونوں بچوں کے کٹے لاشیں آئے ہیں، امام نے دونوں بچوں کے سر سیدہ کے دامن میں رکھے، اور جیسے ہی دونوں سر دامن میں رکھے ہیں، حضرت زینب اپنے بیٹوں کے چہروں سے گرد لگی ہوئی خون پر تھی اسے چھٹا رہی ہے، کبھی ریشمی بالوں کو صاف کر رہی ہے، کبھی بیٹوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، کبھی گردن پہ لگے خون کو صاف کر رہی ہے، اور روتے روتے عرض کیا تھا میرے مالک میرے بچوں نے دودھ کا حق ادا کر دیا، میرے بیٹوں نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے، او پروردگار میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے میرے بچوں سے، لیکن مولا اگر تو ان بچوں کی شہادت کا صلہ دے، اگر ان بچوں کی قربانی کا صدقہ دے، اگر ان بچوں کی قربانی کا اگر تجھے کچھ صدقہ و ثواب دینا ہے تو میرے مالک مجھے اپنے لیے نہیں، میرے بیٹوں کی قربانی کے وسیلے سے تو میرے نانا کی امت کے گنہگاروں کو معاف
کر دینا، میرے نانا کی امت کو بخش دینا۔ حضرات یہ زینب ہے جس زینب نے کیا نہ کیا اسلام کے لیے، کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، کتنا اشار کیا ہے اسلام کے لیے۔ ہم تو صرف کلمہ پڑھ لیے، اس کے بعد پلا پلایا اسلام مل گیا، ہمیں احساس نہیں ہے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہے کربلا کے ان 72 جانثاروں نے، کیسے تب جا کر اسلام ہمیں ملا ہے۔ ابھی ان کی شہادت دونوں بچوں کو ہوئی تھی، اس کے بعد شہادت کا سلسلہ اور آگے بڑھا۔ اتنے میں سیدنا علی اکبر امام حسین کے بڑے بیٹے کھڑے ہو گئے، اور بڑے بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا تھا او بابا جان مجھے بھی اجازت دے دو، میں بھی اسلام پہ کٹنا چاہتا ہوں، اسلام پہ مٹنا چاہتا ہوں، اسلام پہ جان دینے کی اجازت دے دو۔ ایک باپ ہے نا اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے کیسے کٹتا دیکھے گا، ایک بھائی ہے نا جو اپنے بھائی کو آنکھوں کے سامنے کیسے کٹتا دیکھے گا، ایک چچا ہے نا جو اپنے بھتیجے کو آنکھوں کے سامنے کیسے کٹتا دیکھے گا۔ اگر یہ تصویر دیکھنے کو ملے گی تو کربلا میں نظر آئے گی، آنکھوں کے سامنے بیٹا کٹ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے بھائی کٹ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے بھتیجا کٹ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے بھانجے کٹ رہے ہیں، لیکن حسین کے چہرے پہ شکن نہیں ہے، حسین کے چہرے پہ اف نہیں ہے، حسین کی زبان پہ اف نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت علی اکبر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا تھا او بابا جان اجازت دے دو۔ تب میرے امام نے کہا تھا او میرے بیٹے علی اکبر میں تجھے اجازت کیسے دے دوں، آنکھوں کے سامنے بیٹے کو کٹنے کی اجازت کیسے دی جائے گی۔ امام کے بیٹے علی اکبر نے کہا تھا او بابا ایسا ہے نا، ورنہ دنیا یہ کہے گی اوروں کے بیٹوں کو کٹوایا تو الگ بات ہے، لیکن جب حسین کے اپنے اوپر بیٹے کی بات آئی تو حسین ڈگمگا گئے، ہل کے رہ گئے، اس لیے بابا اجازت دے دو۔ امام فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے انتقال کو کافی وقت ہو گیا، او میرے بیٹے جب جب دل کرتا ہے نانا کو دیکھ لوں تو بیٹے علی اکبر تجھے سامنے کھڑا کرتا ہوں، نانا کی تصویر نظر آتی ہے، او میرے بیٹے نانا کو دیکھنا ہو تجھے دیکھ لیتا ہوں، نانا کی یاد آ جاتی ہے، او میرے بیٹے تجھے بھیج دوں گا تو تو ہی نہیں نانا کی تصویر خیموں سے چلی جائے گی۔ امام کے وفادار بیٹے نے عرض کیا تھا او بابا جان اگر اجازت دینے کی بات ہے، اگر تصویر جانے کی بات ہے بابا تو تمہیں پتہ بھی ہے نانا جان بھی تو احد کے میدان میں گئے تھے، میدان احد میں نانا جان گئے تھے، انہوں نے اپنے دندان کو وہاں پہ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، شہید کرایا تھا، اس لیے بابا مجھے بھی تو اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرنا ہے، انہوں نے دان دیا ہے تو کیا ہوا، علی اکبر اپنا خاندان دینے کے لیے کھڑا ہے، اجازت دے دو۔ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں او میرے بیٹے علی اکبر اجازت تو دے دوں لیکن مجبوری ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو نانا کی یاد آ جاتی ہے، تم مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر ہو، او میرے بیٹے تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اب جیسے بات آگے پڑتی رہی، ایک باپ اپنے بیٹے سے بول رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے بول رہا ہے، اتنے میں امام فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر اگر اجازت ہی لینا ہے تو اجازت میرے پاس نہیں، اپنی پھوپھی زینب کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہاری پھوپھی تمہیں اجازت دے گی۔ حضرت سیدہ زینب کے پاس آ گئے ہیں علی اکبر، کہاں پھوپھی جان بتاؤ تو صحیح، تم نے بھائی اونو محمد کو کٹنے کی اجازت دے دی، حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی بھی شہید ہو گئے، حضرت حرب ریاحی بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بھی شہید ہو گئے، اور بھی لوگ شہید ہو گئے، تم سب کو کسی کی اجازت میرے ابا نے نہیں روکی، سب کو دے دی، لیکن جب میری باری آئی ہے تو ابا جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اے پھوپھی تم نے تو اپنے بچوں کو شہید کرا لیا، وہ تو جنت میں نانا جان کے پاس مزے لے رہے ہوں گے، وہ تو جنت میں دادی فاطمہ کے پاس ٹہل رہے ہوں گے، وہ تو جنت میں مولا علی کے پاس ٹہل رہے ہوں گے، اور تم مجھے بچا کے رکھی ہو۔ امام کی بہن زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو لا کر کے زینب نے کہا تھا او میرے بھتیجے بات تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں دیکھتے ہیں تو نانا کی یاد آ جاتی ہے، تم نانا جان کی تصویر ہو بیٹے، تمہیں دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے،
پیاس مٹ جاتی ہے، تم مت جاؤ نا، لیکن اجازت میں موقوف ہے معاملہ۔ حضرت علی اکبر نے کہا جب بادل نخواستہ اجازت مل گئی اور اجازت ملنا تھی، حضرت علی اکبر نے صرف امامہ باندھ لیا۔ حضرت علی اکبر نے امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار حدولہ بن کر کے حسین کا بیٹا سوار ہو گیا ہے، اپنے باپ کو آخری سلام کر رہا ہے، اپنے خیموں کو سلام کیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، آج جب علی اکبر نے خیموں میں آخری سلام کیا ہوگا، اس وقت میں خیموں کی عورتوں پہ کیا گزری ہوگی؟ جس بہن نے اپنے جوان کو ہمیشہ کے لیے کھونے والا سلام سنا ہو، جس بہن نے اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے جدائی والا سلام سنا ہو، اس سکینہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اس شہر بانو ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس وقت میں حضرت مسلم کی یتیم بچیوں کے دلوں میں کیا گزری ہوگی؟ حضرت مسلم ابن اوسجہ اور دیگر شہداء کربلا کی خواتین وہاں تھی، ان مستورات کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آخری سلام خیموں میں ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، خیموں میں حشر کا ہنگامہ برپا ہے، ہر طرح سے رونے کی آوازیں نکل رہی ہیں، اور انہوں نے آخری الوداعی سلام کہا ہے۔ علی اکبر مصطفیٰ جان رحمت کا ہم شکل حسین کا بیٹا بڑا جب میدان عمل میں اترا ہے تو اپنے ابا کو آخری سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ایک رجس پڑی تھی، اور یزیدی لشکر کی طرف کہاں تھا؟ اور یزیدیوں کان کھول کے سن لو، تمہیں مقابلہ ہے تو یاد رکھ لینا، ہمیں پہچانو، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ کے جھولے کو اللہ کے فرشتوں نے جھلایا ہے، ہماری عظمتیں دیکھ لو، آیے تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، ہماری عظمتیں پہچان لو۔ جنتی جوانوں کا سردار میرا باپ ابھی کربلا میں ہے، جس کو زبان نبوت نے جنتی ہونے کی سند دی ہے۔ اگر یقین نہ ہو اب بھی مان جاؤ، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، پہچان لو، لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے یزیدی لشکر سے، حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بھیجو بہادروں کو۔ علی اکبر جب یہ سب باتیں کر رہے تھے، جیسے کانوں میں آواز آئی تو شہزادہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جب تلوار کے جوہر دکھائے ہیں حضرت حسین کا لخت جگر اس تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے چلا گیا۔ اس طرف تلوار چل رہی ہے، یزیدی کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح زمین پہ گرے۔ اس کے بعد یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب تھک گئے ہیں علی اکبر، اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی واپس آ گئے، امام حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور سر رکھ کر کے عرض کرتے ہیں بابا دیکھو نا میں پسینے پسینے ہوں، دیکھو نا بابا میرے بدن پہ خون بھی لگا ہوا ہے، تھک گیا ہوں بابا، زبان خشک ہو گئی ہے، پانی کا انتظام کر دو بابا۔ اگر پانی کے چند قطرے مل گئے نا تو علی اکبر ان یزیدیوں کا نشان ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، ابھی بھی حسینی شیر میں جان باقی ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر یہاں پانی پہ پہرا لگا دیا ہے، تم یہاں پانی پینے نہیں آئے ہو، یہاں امتحان دینے آئے ہو۔ بیٹا امتحان حال ہے، یہ یہاں پہ امتحان دینا ہے۔ پانی تو تمہیں کل نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا مل جائے گا، نانا جان کے ہاتھوں سے فرات کا نہیں کوثر کا جام تمہیں پینے ملے گا۔ او میرے بیٹے اٹھو، اگر پیاس ہی لگ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹے میری زبان چوس لو۔ حضرت علی اکبر مصطفیٰ کے بیٹے حسین کی زبان چوس رہے ہیں، اور ادھر بھی زبان خشک ہو چکی ہے، ادھر بھی خشک زبان ہے، دونوں زبانیں ملی۔ اس کے بعد میں بیٹا عرض کرتا ہے بابا جان اب مجھے کچھ تراوٹ مل گئی، کچھ سکون مل گیا۔ پھر یزیدی لشکر میں علی اکبر چلا گیا ہے، تلوار کے جوہر دکھاتا رہا، یزیدیوں کو کاٹتا رہا، لیکن پھر تاب نہ لائے۔ آپ پریشان ہوئے، بالکل بدن جواب دینے لگا، زبان چپک رہی تھی، پھر واپس آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں بابا جان کر دو نہ پانی کا انتظام، اگر تھوڑا پانی مل گیا
نہ زبان تازہ ہو جائے تب ان یزیدیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ امام فرماتے ہیں بیٹے زبان چوس لو، پھر زبان چوس کے اب یہ شیر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ اب یزیدی لشکر پہ تلوار چلاتا رہا، تیروں کی بارشیں اس پہ ہو گئی، تلواروں کی بارشیں حسین کے بیٹے پہ ہو گئی، اور یہی تک رہی حضرت علی اکبر کے اوپر تیر و تلوار کی بار ہوتے رہے۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، اور جیسے ہی زمین پہ آئے نا تو اتنے میں عمرو ابن سعد کہنے لگا حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے جنازے کو لے جاؤ۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں علی اکبر کا جوان لاشا ہے، حسین لے کے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی خیموں میں آئے تو حضرت زینب کی الگ امید تھی، حضرت شہر بانو بھی سوچ رہی تھی آج گل کھلائے گا، لیکن جیسے ہی خیموں میں آئے ہیں حسین اپنے بچے کے کٹے جنازے کو لے کر تو امام فرماتے ہیں شہر بانو بیٹے نے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، ام لیلا دیکھنا میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، دیکھنا زینب تیرا بھتیجا کامیاب ہو گیا ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس باپ نے اپنے کاندھے پہ 72 جنازے ایک ہی دن میں اٹھائے ہوں اور خود بھی 3 دن کا بھوکا ہو، خود بھی 3 دن کا پیاسا ہو، اس کے بعد سیدہ زینب نے کیا دیکھا جب ان کی شہادت بھی ہو گئی، اب اس کے بعد ایک شہید اور بچا ہے۔ آج کربلا کی تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی اکبر کے بعد ایک بچہ کربل کے ریگستان میں اور ہے، 6 مہینے کا شہید ہونے والا ہے، جس شیر خان کو ہسٹری علی اصغر کا نام دیتی ہے۔ یہ حسین کا اپنا چھوٹا بیٹا ہے، حسین کا اپنا لخت جگر ہے۔ اب تک تو باہر والے جا رہے تھے، اب حسین کے گھر والے جا رہے ہیں، حسین کے گھرانے کے لوگ جا رہے ہیں، اپنی اولادیں جا رہی ہیں، بھانجے کٹ گئے، بھتیجے کٹ گئے، بھائی کٹ گئے، اب باری ہے علی اصغر کی۔ حضرت سیدہ زینب نے دیا تھا بھائی یہ دیکھو نا آپ کا بیٹا علی اصغر ہے، اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، پانی دودھ مانگ رہا ہے تو دودھ نہیں ہے۔ علی اصغر کو لے کر حسین دروازے تک آئے تھے خیمے کے، اتنے میں ایک دشمن کا تیر لگا، حضرت اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں لگ گیا۔ اے لوگوں بازو میں جیسے ہی لگا تھا نا امام حسین نے دیکھا میرا بیٹا میری گود ہی میں دم توڑ گیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس نے تلوار نہیں اٹھائی مگر شہادت کے منصب پر پہنچ گیا، جس نے ابھی گھوڑے پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں مگر شہادت کے اعلیٰ منصب اس بیٹے کو حاصل ہو گیا۔ امام علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں یہ کربلا میں گئے ہیں پاورفل لوگ ہیں۔ آج کچھ لوگ روایت یہ کرتے ہیں کہ سیدہ زینب نے کہا تھا بھائی حسین علی اصغر کو لے جاؤ، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، یہ زبان نکال کر پانی مانگ رہا ہے، حسین لے جاؤ نا اس کو یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ، اور لے جا کر کہنا اگر دشمنی ہے تو ہماری ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو ہم سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ آج مورخین بعض بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر سچائی پر آپ جائیے گا تو آپ جہاں پر کربلا والوں کی مظلومیت بیان کر رہے ہیں وہاں کربلا والوں کا پاور بھی زمانے کو بتاؤ۔ ضرورت اس چیز کی ہے کربلا میں حسین فرات کے پانی کے لیے نہیں ترسا تھا، نہر فرات کا پانی لبے حسین کے لیے ترس رہا تھا، ورنہ ان کی شان تو یہ تھی اگر دعا کر دیتے تو بارش کا فرشتہ کربلا میں پانی لے کے اتر جاتا، آسمان سے پانی گرنے لگتا، لیکن رو رو کے بیان کرنے والا یہ بیان کر رہا ہے حسین علی اصغر کو لے کر پانی مانگنے کے لیے گئے تھے، میں کہنے لگا اپنی زبان کو بند کر دے، یہ غیرت کی بات تو بے غیرتی کی بات مت کر، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں جس کے قبضے میں کوثر کا جام ہو وہ فرات کی بھیک کہاں مانگے گا۔ حسین بھکاری کا نام نہیں، حسین بادشاہ کا نام ہے، حسین کنجوس کا نام نہیں، حسین سخاوت کے
کے شہنشاہ کا نام ہے، حسین پانی مانگیں گے؟ نہیں نہیں، ارے ان کی شان تو یہ ہے، ان کی رگوں میں بھی ہسٹری میں لکھا گیا حضرت علی اصغر جب کربل کے ریگستان میں ہے تو کبھی علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کبھی تو حضرت قاسم کی گود میں علی اصغر کھیلتے رہے، کبھی ماں شہر بانو کی گود میں ہے، کبھی ام لیلا کی گود میں ہے، کبھی حضرت زینب کی گود میں ہے، کبھی سکینہ کھلا رہی ہے، کبھی مسلم کی بچیاں کھلا رہی ہیں۔ حسین کے بیٹے علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا۔ اب میرے وجدان نے کہا آخر زمین پہ تو لٹا دینا چاہیے تھا، یہ بچہ ہی تو تھا لیٹ جاتا، لیکن گودوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ان 3 دنوں تک گودوں میں رکھا گیا، کبھی اس کی گود میں ہے، کبھی دوسری گود میں ہے، کبھی تیسری گود میں ہے، کبھی چوتھی گود میں ہے۔ علی اصغر زمین پہ نہیں رہے بلکہ گودوں میں کھیلتے رہے۔ میرے وجدان نے کہا تھا اسے اس لیے گودوں میں کھلایا جا رہا ہے، اس بیٹے کی رگوں میں، اس علی اصغر کی رگوں میں بھی حضرت اسماعیل کا خون ہے، ان کا خون گردش کر رہا ہے۔ جب اس کے دادا اسماعیل نے مکے کی زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا تو اللہ نے ان کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم کو جاری کر دیا۔ اگر حسین کا بیٹا علی اصغر کربل کے ریگستان میں اپنی ایڑیاں رگڑ دیتا تو میں کہتا ہوں صرف فرات ہی نہیں، سارے سمندر کا منہ کربلا میں کھل گیا۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، حضرت علامہ مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ یہ حسین ہیں لوگوں، پورا گھر کٹا رہے ہیں۔ اب سیدنا علی اصغر کی شہادت ہو گئی، اس شہادت کے بعد پیغمبر اعظم علیہ السلام کے غلاموں اب شہادتوں کا دور چلتا رہا۔ ایک ہی دن میں سب کو شہید ہونا ہے، یکے بعد دیگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کے کاندھے پر سواری کرنے والا حسین بچا ہے، صرف اکیلے حسین بچے ہیں، اور خیموں کے اندر حضرت زین العابدین بچے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں میں کوئی اور باقی نہیں ہے۔ اب یہ زین العابدین ہے جن کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں آپ بیمار تھے، آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس کے باوجود کمزوری تھی، لیکن آج لوگ کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے یہ کربل میں شہزادے کربلا میں فرات کے ایک ایک پانی کے لیے ترسے، ایک ایک بوند کے لیے نہیں بلکہ کربل کے ریگستان میں فرات لب حسین کے لیے ترسا تھا۔ اور یہی تک نہیں، حضرت عباس نے بازو وہی اسی لیے عباس نے بازو کٹوا دیے، گردن کٹوا دی، پورا خاندان کربلا میں شہید ہو گیا۔ اب صرف 2 لوگ بچے ہیں، مردوں میں زین العابدین بچے ہیں، خود سیدنا امام حسین بچے ہیں۔ اب ان 2 شہزادوں کی عظمتیں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اور ماں بعد کربلا ہوگی۔ آج تک یہی کہ حضرت علی اصغر کی شہادت، ان تمام شہداء کے جنازے اس کربل کے ریگستان میں وہی پڑے رہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا رہا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا تھا، لیکن ابھی دوپہر کا سورج ڈھلا، دوپہر کا سورج شواب پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں یکے بعد دیگر لوگ جام شہادت نوش کر لینے کے بعد پیغمبر اعظم علیہ السلام کے ان کے گھر کے لوگوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے روشنی دینے کے لیے اپنا جان دے دیا، اپنے لہو کو دے دیا ہے، اور اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے جلا کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کا چراغ چل رہا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں اسلام مٹے گا نہیں، اس لیے کہ اسلام کی رگوں میں کربلا والوں کا خون لگا ہوا ہے۔ اسلام مٹے گا نہیں، اسلام کی رگوں میں کربلا والوں کا خون ہے۔ اسلام کے لیے ان شہداء نے خون کی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ اس لیے اب کربلا کا آخری پیغام لے لو، تم بھی کربلا کی داستان سن کے دل بہلا رہے ہو۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے، کربلا
میں کیا ہو رہا تھا، حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا، کربلا میں حسین دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے، حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے، حسین کربلا کے اندر اسلام پہ آنے والے گرد و غبار کو ہمیشہ کے لیے چھانٹنے گئے تھے۔ یزید، وہ یزید جو شرابی تھا، وہ یزید جس نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے کیا نہ ہو، جو اس میں پایا نہ جاتا ہو، حسین شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بس صرف بات ہاتھ دینے کی تھی۔ اگر ہاتھ دے دیتا حسین تو اسلام ہمیشہ کے لیے نیچے آ جاتا، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں دیا، بلکہ حسین کا ہاتھ کربلا میں صرف حسین کا ہاتھ نہیں، یہ اسلام کا ہاتھ تھا، یہ حقانیت کا ہاتھ تھا، یہ صداقت کا ہاتھ تھا، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اور پوری امت کو یہ مزاج دیا، اگر حق کے سامنے باطل طاقتیں آ جائے، کم بھی ہو تب بھی حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، بلکہ ڈٹے رہنا ہے۔ موت تو آنی ہے، لیکن موت اگر آ گئی تو تم شہادت کا درجہ تمہیں مل جائے گا، اگر جان بچ گئی تو تم غازی بن کر غازی کہلاؤ گے۔ یہی مزاج کربلا سے ہمیں ملا ہے، لیکن ہم نے کربلا کی تصویر بدل ڈالی ہے۔ جو قاسم ہمارا کربلا میں شہید ہوا تھا، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں عورتوں کے یہاں ایک روایت مشہور ہے، 7 تاریخ محرم کی ہوتی ہے، ہماری مائیں اپنے گھروں میں ملیدے بنا رہی ہیں، سارے کام کرتی ہیں اور کہتی ہیں آج تو مہندی ہے، آج مہندی ہے، آج کربلا مہندی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، تم کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، دماغ تمہارے پاس میں ہے، خود اپنی ایمانداری سے سوچ کے بتاؤ، جس کے لیے پانی پینے کے لیے کربلا میں بند کر دیا گیا ہو، جس کا کھانا بند کر دیا گیا ہو، جو مصیبت میں پڑا ہوا ہو، جو گھر سے بے گھر ہو، اور اس کے بعد میں اس کے لیے 22,000 تلواریں نکل گئی ہوں، اب یہ بتاؤ اس کے گھر میں شادی کی خوشی ہوگی؟ بولو ایمانداری سے، ارے ہوگی، ارے بولو جلدی بولو، ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پھر یہ کس نے مزاج تمہیں دیا کہ حسین کے بے بھتیجے قاسم کی یہاں پہ شادی ہے، قاسم کی وہاں مہندی ہے؟ اور دوسری بات تو یہ ہے، مہندی خوشی میں لگائی جاتی ہے، اور مہندی لگانے کا جو رواج ہے وہ اسلام، حسین کربلا میں اسلام بچانے گئے تھے، حسین کربلا میں اسلام ہی تو بچانے گئے تھے، اسلام مٹانے نہیں گئے تھے، حسین دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ اور مہندی لگانا مردوں کو جائز نہیں ہے، ہاتھوں پہ، شادی میں ہاتھوں پہ لگتی ہے، پیروں پہ، تلووں پہ لگتی ہے، اور اسلام میں مہندی لگانا ہاتھوں پہ مردوں کو جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، جو جائز اور ناجائز میں فرق پیدا کرنے کے لیے کربلا گیا ہو، تو کیا اس کے گھر میں قاسم کے نام پر مہندی کی رسم ہوگی؟ اپنے معاشرے سے یہ بےہودہ خرافاتیں بند کرو، کربلا والوں کے نام پر یہ بے جا رسومیں اپنے یہاں سے بند کرو۔ کربلا تمہیں ان تمام خرافاتوں کا پیغام نہیں دیتی ہے، کربلا تمہیں نماز کا پیغام دیتی ہے، کربلا تمہیں قرآن کی تلاوت کا درس دیتی ہے، کربلا تمہیں ہمت اور حوصلے کا پیغام دیتی ہے۔ ان خرافاتوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، آج لوگ فقیروں پہ فقیر بنانا، میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ کہیں کہ بھائی اب تو فلاں جگہ فلاں مولانا صاحب، فلاں خانقاہ کے مولانا صاحب نے بھی ڈھول تاشے کو جائز کر دیا ہے، فلاں صاحب نے بھی ایسا کر دیا ہے، فلاں جگہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی کے جائز کر دینے سے جائز ہو جائے تو یہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے، شریعت رسول اللہ کی ہے۔ کسی مولوی کے جائز کرنے سے کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا، اور کسی مولوی کے حلال کو حرام کرنے سے حلال حرام نہیں ہو جاتا۔ اب کہو فلاں خانقاہ کا پیر ایسا کر رہا ہے، فلاں خانقاہ کا پیر ایسا کر رہا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں، یہ تو خانقاہوں کے پیروں کی بات کر رہے ہو۔ کربلا میں عمرو ابن سعد وہ کسی
پیر کا ایسے ویسے پیر کا بیٹا نہیں تھا، یہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اگر سعد کا بیٹا راستے سے ہٹتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، تو کسی پیر کا بیٹا اگر شریعت سے بغاوت کرے گا تو اس پیر کے بیٹے کو بھی نہیں مانتے، کوئی بھی ہو۔ اب کہتے ہیں پیلی بھیت میں جائز ہو گئی، تو میں آپ سے کہتا ہوں ان بھائیوں کے کرنے سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ سچائی وہ ہے جس اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجا رہے ہو، جس اعلیٰ حضرت کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہو، سیک رہے ہو، اگر جائز ہوتا، خود ایمانداری سے بتانا، سوچ سمجھ کے، ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے، ارے بولو نا، نکلتا ہے، ان جلوسوں میں بس اپنی آپسی مثال کے طور پہ سمجھو، مسجد کا مولانا آگے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہر جلوس میں کون آگے ہوتا ہے؟ مولانا لوگ تو ہی آگے ہوتے ہیں، لیکن جب محرم داری پہ نمبر آ جائے تو کون آگے ہوتا ہے؟ وہ آگے بڑھتا ہے جو مہینے دو مہینے جو صحیح طور پر مسجدوں میں جاتا تک نہیں ہے، 6 مہینے جس نے مسجد کی شکل اندر سے نہ دیکھی ہو، وہ لپیٹ کے ہری پگڑی نکلیں گے میدان میں، شاہ حسین، میں کہتا ہوں تجھے حسین کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، تجھے پاکی ناپاکی کا تمیز تک نہیں ہے، اور یہی تک حد نہیں، شراب پی پی کے نام لیا جا رہا ہے، گانے گا گا کر نام لیا جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، تم گانے گا رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، تمہارے ڈھول بج رہے ہیں، یاد رکھ لینا یہ حسین کو تم راضی نہیں کر رہے ہو، حسین کی روح کو تکلیف دے رہے ہو۔ حسین اس وقت میں اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر نماز نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ 72 زخم کھانے کے باوجود، خاندان کٹانے کے باوجود اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اپنے مولا کا سجدہ ادا کر رہا تھا۔ یہ کربلا کا تمہیں پیغام ہے، اگر ایسے حالات پیدا ہو، یقین جانو تم حسینی نہیں، اگر سچے حسینی ہو تو حسینیت کو پڑھو۔ ہندی میں کتابیں آ رہی ہیں، آپ ان کا جائزہ لے لو، اگر بات میری آپ کو غلط لگ رہی ہو تو ہندی میں خود پڑھ سکتے ہو، اگر اردو پڑھنا نہیں جانتے ہو۔ اب لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جب پہلے مولانا نہیں تھے، پہلے مولانا نہیں تھے، یہ پہلے کے لوگ نہیں تھے، تو بھی میں آپ سے کہتا ہوں حضور بھی تو پہلے ہی سے تھے، آقا بھی تو پہلے تھے، آقا کے زمانے میں بھی تو لوگ حضور پہ گالیاں دے رہے تھے، نبی برحق موجود ہونے کے باوجود تو پتھر مار رہے تھے، آقا بھی تو تھے۔ تب مصطفیٰ پہ کوئی جادوگر کہہ رہا تھا، کوئی ساحر کہہ رہا تھا، کوئی دیوانہ کہہ رہا تھا، کوئی مصطفیٰ پہ پتھر مار رہا تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام بھی تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے کوشش کرو اسے روکو، اگر روکنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو اپنے دل سے برا جانو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سبوں کو سچا حسینی بنائے، ان کے مشن پہ کام کرنے کی، ان کے مشن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مر جائیں تو اللہ ہمیں کل حسین کے جھنڈے کا میدان محشر میں سایہ عطا فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔